بزم کائنات والی کائنات، مرشد انسانیت، اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسلام، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں اور الفتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامہ بنائے، آمین۔ حضور سیدی و سندی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے چند معروضات آج کی اس نشست میں آپ کے اوصاف کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں جا رہا ہے اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ان ایام کو خصوصی نسبت حاصل ہے حضور جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ بات ضروری ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کر لی جائے، چاہے ریویژن کے طور پہ بھی ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات اور جو اعزازات عطا کیے وہ آپ ہی کا خاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں آب و گیتی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا۔ کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو اولو العزم رسول بنایا۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن فضائل اور کمالات میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو بعض پہ فضیلت دی۔ بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، بعض کو اللہ نے ڈھیروں درجے بلند عطا کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے جو سردار ہیں وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وثنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جو مقام اور جو مرتبہ مجد اور شرف کے اعتبار سے حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ کو جد الانبیاء کا ٹائٹل دیا گیا اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پشت میں، آپ کی اولاد میں رکھا گیا۔ جو 4 آسمانی کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور چوتھی قرآن مجید، یہ جن انبیاء پہ بھی نازل ہوئی، رسول پہ نازل ہوئی، وہ سارے آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی آپ کو فضیلت اور اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت عطا کیا، منصب رسالت عطا کیا، پھر آپ کی پوری زندگی کو امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل بنایا۔ آپ کی شریعت کی باقیات کو امت مسلمہ کی شریعت میں باقی رکھا گیا۔ حج ہے، قربانی ہے، اسی طرح بالوں کی سیٹنگ ہے، مونچھیں کتروانا ہے، داڑھی بڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، یہ وہ باقیات ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی تعلیمات میں تھی۔ ان کو حضور علیہ السلام کی شریعت میں باقی رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا بن کے اس کائنات میں تشریف فرما۔
یعنی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی خانہ کعبہ بنا کر۔ اس کائنات عالم میں انسان کو کچھ چیزیں عزیز ہوتی ہیں، انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اپنا مال عزیز ہوتا ہے، اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب جان پہ پڑتی ہے تو بندے کو سب کچھ بھول بھال جاتا ہے، جب اولاد پہ آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ ان کے کلیجے اور ان کے پتے بھی پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ مال کا معاملہ دیکھ لیں، ایک ٹکے کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے، ایک آدھے مرلے کی خاطر بھائی بھائی کو قتل کرنے پہ تل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا، یہ سب کچھ دینے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا، امتحان کی چکی سے گزارا، اور پھر امتحان جو دینے والا تھا اس نے کامیابی بھی 100% عطا کی۔ ہر میدان میں آپ کامیاب و کامران ٹھہرے۔ آپ کی ولادت ایسے معاملے میں ہوئی، انسان جس کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، وہ انسان ایک ہاتھ کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، جس معاشرے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اسی معاشرے کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو نار نمرود کے سپرد کر دیا۔ پھر کئی سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اولاد عطا کی۔ آپ نے اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ جہاں تک آپ کی سیرت کی بات ہے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیرت کا ایسا جوہر، ایسا جمال عطا کیا تھا کہ جس کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ بیان کیا گیا۔ آپ کے نام کی اسپیشل ایک صورت رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت میں ایک جو حسن بڑا واضح تھا، بڑا نمایاں تھا، وہ مہمان نوازی کا تھا۔ آپ لوگوں کی میزبانی کرتے، مہمان نوازی کوٹ کوٹ کے آپ کی سیرت کے اندر بھری ہوئی تھی۔ جب فلسطین اور مصر کے آس پاس کے علاقوں میں قحط پڑ گیا تھا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، تو لوگ بلا خوف و خطر جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ آ جاتے کہ اور کہیں سے کچھ ملے یا نہ ملے، ہمیں ابراہیم کے دسترخوان سے کچھ ضرور مل جائے گا۔ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جب آپ فلسطین میں رہائش پذیر تھے، آپ کے پاس اس وقت آپ کی دونوں بیویاں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ موجود تھی۔ آپ کی سخاوت کو اور آپ کی مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر انمول بنایا کہ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آ گئے۔ قحط کا موسم تھا، کھانے کے لیے تھا کچھ نہیں، بہت زیادہ مہمان آ گئے، اور وہ بھی غریب غربے کہ چلیں ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ کچھ کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں نے عرض کی، حضور ہمارے اناج کھانے میں تو کچھ نہیں ہے، مہمان اتنے آ گئے ہیں۔ تو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ غریب لوگ اللہ کا بندہ سمجھ کر میرے دروازے پہ آئے ہیں، اور یہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ جس اللہ کے آسرے پہ یہ لوگ آئے ہیں وہی اللہ ان کا کوئی سبب بھی بنا دے گا۔ تو آپ کی بیوی حضرت سارہ نے عرض کی، حضور مصر میں قحط ہے، فلسطین میں قحط ہے، آس پاس کے علاقوں میں قحط ہے، کسی کے پاس کھانے کا کچھ ہے نہیں، کہاں سے آئے گا؟ آپ نے اپنے خادموں کو بلایا، بلا کے فرمایا، مصر میں میرا ایک دوست ہے، وہ قحط زدہ
قحط کے موسم میں غلہ محفوظ کر لیتا ہے، لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام پیغام دو، وہ تمہیں غلہ دے دے گا۔ آپ کے 5 خادم 5 اونٹ لے کر مصر روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کا سلام دیا، پیغام دیا، تو اس نے کہا کہ ابراہیم میرے بڑے اچھے یار ہیں، دوست ہیں، لیکن مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آنا ہے، میں نے تو سارا غلہ لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹے، راستے میں واپس آ رہے تھے، وہ 5 لوگ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے گھر کی جو 4 دیواری تھی بڑی چھوٹی چھوٹی تھی۔ ایک شخص نے دیکھا آپ کے خادم نے کہ غریب تو تاندہ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی غلہ آئے گا اور کچھ نہ کچھ غلہ لے کے ہم گھروں کو جائیں گے، کھانے کے لیے کچھ ملے گا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ غلام تو خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہیں تو ان پہ کیا گزرے گی، ان کی تکلیف کا پرسان حال کیا ہوگا، ان کی تکلیف کا مداوع کیسے کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، یہ جو خالی توڑے ہیں یا جو بوریاں ہیں ان کو مٹی سے بھر لیتے ہیں، تاکہ غریبوں کو پتہ تو چلے، کچھ ٹھنڈا سانس تو ملے، حوصلہ تو ملے، کچھ نہ کچھ آ گیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں سائڈ پہ سمجھا دیں گے، وہ ساری حال حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے انداز میں ان کی دل جوئی فرما دیں گے۔ انہوں نے وہ ساری بوریاں مٹی سے بھر لی۔ تذکرۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے کہ وہ ساری بوریاں انہوں نے مٹی سے بھر لی۔ مٹی سے بھرنے کے بعد پھر غلے خانے کے اندر جمع کروا دی۔ ابراہیم علیہ السلام دوپہر کا وقت تھا، سو رہے تھے کہ جب اٹھیں گے تو انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ غلہ آ چکا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے خادموں کو ساتھ لیا اور غلے خانے میں تشریف لے گئی اور جا کر بوری کو کھولا کہ چلیں دانے نکال کے کچھ آٹا بناؤں اور غریبوں کو کھلاؤں۔ جب بوریوں کو کھولا تو ایسی گندم نمودار ہوئی، فرماتی ہیں آج تک اللہ کی عزت کی قسم میں نے ایسی گندم نہیں دیکھی تھی۔ ان بوریوں سے آپ نے گندم کو لیا، گندم کو لے کر آٹا پیسا، آٹا بنا کر دونوں شہزادیوں نے، جناب حاجرہ نے جناب سیدہ سارہ نے کھانا بنایا۔ جب کھانا بن کے تیار ہو گیا تو اس کی خوشبو دور دراز تک پھیل گئی، جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی آ گئے کہ آج ابراہیم کے گھر سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے، فاقے کا عالم ہے، چلو وہاں پہ جا کے کچھ کھاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ باتیں سننے میں اگر کانوں کو اچھی لگتی ہیں، کیا خیال ہے، بھلی لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ بھلی لگتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ہمارے لیے تعلیم بھی ہے۔ ہمارا مہمانوں کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ آج تو میرا خیال ہے شہر کے اندر تو یہ کنسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے بالکل مہمان نوازی کا، اگر ہے تو صرف 100 میں سے 10% رہ گیا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی کچھ ہے، رمق باقی ہے، شہر میں صرف 10%۔ ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کوئی کسی کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، تو باقی ادھر ادھر کی خدمت خاطر تواضع کیا کرنی ہے۔ جناب سارہ نے کھانا بنایا، جناب حاجرہ نے کھانا کھایا، اس پہ ابھی تھوڑا سا آگے بعد میں گفتگو کرتے ہیں۔ خوشبو پھیل گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام قیلولہ فرما کے اٹھے تو دیکھا بڑا عالیشان کھانا پک کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ ریزی کی، یا اللہ تیرا کرم ہے، میرے دروازے پہ آئے ہوئے مہمان غریب ناتواں لوگ خالی ہاتھ نہیں لوٹے، تیرے بندے تھے، تو نے کھانا عطا کر دیا۔ جب باہر سجدہ ریزی کر کے باہر آئے تو جناب سیدہ ابھی سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اے ابراہیم یہ غلہ پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ وہی آ گئی۔ سجدہ ریزی کر کے اٹھ کے واپس آئے تو آپ کی بیوی حضرت سارہ عرض کرنے لگی حضور آپ کا مصری یار تو بڑا اچھا ہے، اس نے ایسی گندم بھیجی، ایسے دانے بھیجے، ایسا اناج بھیجا، آج تک میں نے نہیں دیکھا، اس قدر خوشبودار اناج اور اس قدر دانے اور گندم، اللہ اکبر، آپ کا مصری یار تو بڑا اچھا ہے۔ جناب ابراہیم فرمانے لگے اے میری بیوی، اے میری زوجہ، یہ غلہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجا، یہ غلہ میرے عرشی یار نے بھیجا ہے۔
یہ غلہ کس نے بھیجا ہے؟ یہ غلہ مصری یار کا نہیں ہے، یہ عرشی یار کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہمان نوازی کا مزاج کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آپ کے پاس نہیں آتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان کون ہے؟ کیا پوچھا گیا جی؟ منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا کہ حضور کا فرمان یہ کوٹ کیا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین مسلمان مومن کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، جو سلام میں پہل کرے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اور کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے وہ بہترین مسلمان ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا کر لینا چاہیے، چلو روزانہ کی بنیاد پہ نہ ہو تو کبھی کبھار تو جناب کیا خیال ہے صرف قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ حضور نے اس سنت کو تو جاری رکھا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بہادی الادا، یا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے بابا جان جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس طریقے کو حضور نے آگے بیان کیا کہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، کیا خیال ہے سال میں ایک دفعہ قربانی کر لیں اور پورا سال غریبوں کو، یتیموں کو، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو دروازے سے دھتکارتے رہیں، کیا خیال ہے؟ حق ادا ہو گیا۔ جس طرح قربانی کرنا آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے، اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ حدیث قدسی ہے نا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بندوں سے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو پانی پینے سے پاک ہے، تو کھانا کھانے سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وراء الورا اور بے نیاز ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا تھا، نہیں، بلکہ تیرے گھر کے قریب والے گھر کے اندر مسلمان میرے بندے ایسے تھے جو بھوکے تھے، تو نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو ان کو کھانا کھلاتا اس وقت میری رحمت کو ان کے پاس موجود پاتا اور وہ میری رحمتیں تیرے حصے میں لازم و ملزوم ٹھہر جاتی۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جناب ابراہیم، آپ تو کھانا کھاتے نہیں تھے، مہمان جب تک آپ کے دسترخوان پہ نہیں آتا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا، بالآخر ایک دور دراز سے ایک مسافر کو ڈھونڈ کے آئے، یار کوئی دسترخوان پہ آ کے کھانا ہی کھا لے۔ دسترخوان پہ کھانا، میں مختصر کر رہا ہوں، دسترخوان پہ کھانا سجایا تو آپ نے فرمایا بھائی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں تو مجوسی ہوں، میرا تو دین دھرم اور ہے، آپ مجھے اپنے دین دھرم سے دور کر رہے ہیں۔ ایک ٹکے کی خاطر، ایک لقمے کی خاطر میں اپنے دین سے غداری نہیں کر سکتا۔ آپ کو غصہ چڑھ گیا بھی کھانا میں کھلاؤں، سب کچھ میرا، اور میرے خدا کا نام بھی نہ لے تو؟ اس نے کہا کھانا کھلانا ہے تو کھلائیں، میں آپ کے رب کا نام نہیں لوں۔ آپ نے فرمایا دوڑ جا کے، کوئی کھانا نہیں۔ وہ ادھر چلا، ادھر سے فرستاد خدا بھی آ گیا، آ کے عرض گزاری کی جناب جبریل نے، ابراہیم خلیل اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کے بندوں کو دھتکار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آواز قدرت آئی، میرے ابراہیم اس کی عمر 70 سال 80 سال سے بھی زائد ہو چکی ہے، آج تک اس نے مجھے نہیں مانا، آگ کی پوجا کرتا ہے، 80 سال ہو گئے ہیں اس نے مجھے ایک دفعہ اللہ کا لفظ نہیں بولا، 80 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں تو ایک دن کیوں نہیں کھلا سکتا؟ تو جناب ابراہیم پھر گئے، اس کو لے کے آئے، کھانا پہلے کھا باقی باتیں بعد میں۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بتائیں وجہ کیا ہے، کیوں پہلے کیوں نکالا تھا، اب کیوں لینے آئے ہیں، وجہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے، تو ادھر کو گیا، فرستاد خدا میرے پاس آ گیا،
جبریل میرے پاس آ گئے، وہی اللہ کہتا ہے میرے بندے کو تو نے آج مجھ سے ناراض کر دیا ہے، لہٰذا اس کو منا کے آؤ، کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کی حضور میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں 80 سال جس خدا کا میں نے نام نہیں لیا وہ اس قدر مجھ پہ مہربان ہے، اس قدر مجھ پہ قدردان ہے، اس قدر مجھ پہ شفیق اور عظیم اور مہربان ہے، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کرو۔ یہ مہمان نوازی کا ایک عنصر جناب ابراہیم کی زندگی میں کوٹ کوٹ کے بڑھا۔ اچھا، مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت بھی بڑی تھی، آپ کو بڑا پیار تھا، بڑی شوق اور بڑی چاہت تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کا پھر اثر بھی انسان کے کردار سے چھلکتا ہے، پھر بندہ لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے۔ جب محبت نہ ہونا پھر ہم 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر تہجد بھی نہیں چھوٹتی، پھر چاشت بھی نہیں چھوٹتی، اشراق بھی نہیں چھوٹتی، ابابین بھی نہیں چھوٹتے، نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ جب محبت نہیں ہوتی نا پھر اذان سن کے بھی مسجد کی گلی سے سامنے سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ جب محبت کمزور پڑ جاتی ہوتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے مسجد کے واج روم سے، پھر ہم واج روم کر کے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسا معاملہ۔ میرے اندر خامیاں ہیں، یہ نہیں کہ میں پاک ہوں، نہیں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں۔ ہم نے مل کے یہ سوچنا ہے کہ جس خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا وہ ہماری عبادت کریں۔ اس خدا کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے ہم 1 گھنٹہ اپنی بقا کے لیے نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کو اللہ سے بھی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ اللہ نے بڑے کھیت کھلیان دیے، بڑے اونٹ دیے، بڑی گائیں دیں، بڑی بکریاں دیں، مویشی، بھینس، گائیں، بڑا کچھ عطا کیا۔ پھر فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنا دیا۔ خلیل، خلیل دوست کو کہتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی مالک جس کو اتنا کچھ دیا جائے وہ تو دوست بن ہی جاتا ہے، ایسے ہے نا، جس کو اتنا کچھ بندہ دے دے وہ تو ویسے ہی مرہون منت ہو جاتا ہے، بھائی اتنے پیسے دے دیے تو اس نے تو ساری زندگی، جی آئی صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو، سب کہہ رہے بندہ تو پھر آگے نہیں بولنا، انسان ہے نا جی، توکل ہمارے اندر بالکل کر۔ فرشتوں نے عرض کی اس کو اتنا کھیت کلیان، اتنے مویشی، اتنا مال، اتنی اولاد جائیدادیں دی، قلیل تو بننے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا معاملہ ہے تو جاؤ آزمائش کر لو، جاؤ امتحان لے لو۔ جناب ابراہیم کے پاس ایسے مویشی، ایسا مال کہ گنا نہیں جاتا، اتنے غلام، نوکر چاکر گنے نہیں جاتے۔ کھیتوں کے اندر آپ مویشی چرا رہے ہیں، غلام خادم مویشیوں کے اندر ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، جا کر آزمائش کر لو، امتحان کر لو۔ جناب جبریل نے انسان کی شکل اختیار کی، کھیتوں میں آ کے چھپ گئے، چھپ کے آ کے باواز بلند کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح بڑی پیاری تسبیح ہے، اللہ کو بڑی عزیز ہے۔ حضور نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی اس تسبیح کی، فرمایا جو بندہ دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، 100 مرتبہ دن میں ان جملوں کو پڑھ لیتا ہے، آقا کائنات نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے فرمایا جان اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں پھر بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ معمول بنائیں، اس تسبیح کو پڑھا کریں، اس میں اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی بلندی بیان ہو رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے باواز بلند کا سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ جناب ابراہیم اللہ سے محبت کرتے تھے، تڑپ گئے، کون ہے میرے خدا کا نام لینے والا؟ محبوب کا نام لیا جائے محب کے سامنے تو بندہ تو ویسے ہی تڑپ جاتا ہے۔ ہم مادی زمانے کے حالات کو دیکھ لیں جس سے ہمارا پیار ہوتا ہے تو اس کی بات بھی ہمیں، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل دماغ کو بھلی لگتی ہے، تو وہ تو فطرتی محبت تھی، روحانی اور قلبی محبت تھی۔ کون ہے میرے خدا کا نام لینے والا؟ آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا، قریب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو دیکھا ایک شخص ہے جو کھیتوں کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی مالا جپ رہا ہے۔ نا علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ جناب ابراہیم نے آپ میرے خدا کا نام لے، جی میں نے لیا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر سناؤ۔
نہیں ایسے نہیں، پہلے تو میں اپنی مرضی سے اللہ کا نام لے رہا تھا، اب اپنی مرضی سے نہیں، اس کے پیسے لگیں گے، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے بتاؤ، ذرا مجھے میرے خدا کا نام سناؤ۔ آج ہمارے اندر یہ طبیعت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں تو اکثر کچھ کم از کم 60% میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ، جو 40% ہیں وہ تو گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا، مولوی صاحب نے بس نہیں کیا۔ نماز لمبی ہو جائے تو مسئلہ، نماز چھوٹی ہو جائے تو مسئلہ، بڑے مسائل ہیں، کس چکر میں بندہ پڑے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے خدا کا نام سناؤ۔ ایسے نہیں، قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا چاہیے؟ اس نے کہا آپ کے پاس اتنے کھیت ہیں، اتنے کھلیان ہیں، اتنے مال مویشی ہیں، یہ جو ساری بکریاں ہیں نا، آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو آپ کے خدا کا نام سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کچھ نہیں، یہ ساری بکریاں تو لے لے، ذرا مجھے میرے خدا کا نام سنا لے۔ اس نے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، بڑا لذت، بڑا کیف، بڑی مستی، سرور آیا۔ آپ پھر وہ بولنا بند کر گئے۔ آپ نے کہا بند کیوں ہو گیا ہے، ذرا پھر سنا۔ نہیں نہیں، بس قیمت پوری ہو گئی، اب کیا چاہیے؟ اب اور قیمت لگے گی۔ آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ تو اس انسانی شکل میں مستقل فرشتے نے کہا پہلے بکریاں مجھے دے دی ہیں، اب بھینسیں مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا جو لینا ہے لے لو، ذرا مجھے اپنے خدا کا نام لو۔ اس نے پھر تسبیح بلند کی، حتیٰ کہ گائے دے دی، بھینسیں دے دی، پھر وہ بولنا بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا اور سنا۔ اب کیا دے گا؟ اب تو گائے بھی میں نے لے لی، بھینسیں بھی لے لی، بکریاں بھی لے لی۔ آپ نے فرمایا اونٹ ابھی باقی ہیں، اونٹ بھی لے لینا، ذرا میرے خدا کا مجھے نام سنا۔ تو جناب ابراہیم اللہ کا نام سنتے رہے، اس قدر محبتیں پروان چڑھتی گئیں، حتیٰ کہ اونٹ بھی دے دیے، بھینسیں بھی دے دی، گائے بھی دے دی، بکریاں بھی دے دی۔ پھر وہ فرشتہ بولنا بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ ابھی تر دامنی کو شیخ، تر دامنی کو، میرے دامن کو نہ جائیو شیخ، دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں۔ آپ نے فرمایا ذرا اور سنا۔ آپ نے فرمایا اب کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا ایسا ہے کہ اونٹ بھی میں نے دے دیے، گائے اور بکریاں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، ان کے چرانے کے لیے کوئی خادم کی بھی ضرورت ہے تمہیں؟ میں اللہ کو حاضر و ناظر اس نام کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج کے بعد گائے تمہاری ہیں، بھینسیں تمہاری ہیں، بکریاں تمہاری ہیں، اونٹ تمہارے ہیں، اور خادم بھی تمہارے ہیں۔ میں ان گائے بھینسوں کا چروالا بن کر ان کو چراتا رہوں گا، کبھی کوئی تجھ سے موازنہ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ میں تیرا غلام اور نوکر بن کر تیرے مال مویشی کی خدمت، خاطر تواضع اور دیکھ بھال کرتا رہوں گا، تو مجھے میرے خدا کا نام سناتے رہنا۔ جب آپ نے یہ بات کی تو فرشتہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ کو گلے لگایا، گلے لگا کے فرمانے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کو مبارک ہو، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا جلیل القدر فرشتہ جبریل علیہ السلام ہوں۔ آپ کو گلے سے لگا کے کہا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خلیل کا لقب ادا کیا ہے، واقعی ہی آپ اس قابل ہیں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنا دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ نے آپ کو امتحانوں سے گزارا، مال پیش کیا، جان پیش کی، اولاد پیش کی، سب کچھ پیش کیا۔ جب سب کچھ دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب اور کامران پایا، پھر اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنا دیا، ہم نے آپ کو پوری نسل انسانیت کا والد اور دادا بنا دیا، جد الانبیاء بنا دیا۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی باقیات کو حضور علیہ السلام کی شریعت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کا، آپ کی سیرت کا، یہ جو قربانی کے آپ کے ایام آ رہے ہیں، حج کے ایام آ رہے ہیں، ان کے جو صحیح معنوں میں مقاصد ہیں، ان کے رموز ہیں، ان کو سمجھ کر ایمان کا حصہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔